بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تو یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، آخرت عیش کی جگہ ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اور قرآن میں ہے لترکبن طبقا عن طبق، تکلیفوں پر تکلیفیں سہ کر میرے پاس آؤ گے. دری دنیا کسے بے غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. دنیا غموں کی پریشانیوں کی جگہ ہے. ہاں، تو اگر کسی پر تکلیف آئے تو وہ خود یہ سمجھے گا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے. اور دوسرا آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ نیک آدمی ہے، تو اللہ اس کے درجات بلند فرما رہا ہے. اپنے اوپر برا گمان، دوسرے پر اچھا گمان. ہاں، اور تکلیفیں تو اس کے لیے دعائیں بھی ہیں. یہ جو کتابیں بزرگوں نے لکھی ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یا دیگر ہمارے بزرگوں نے، عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کی اور امام نسائی کی، تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اس سے بھی آدمی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے. ہاں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائم فی الدین والدنیا. دعائیں بھی یاد کرو اور دعائیں پڑھو، تو انشاءاللہ آزمائشوں سے حفاظت ہوگی. اور آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. زبان کو بھی کنٹرول کرو، گناہوں سے بھی بچو. ہاں نا، وہ چیزیں جو آزمائش ہے وہ تو ہماری اپنی وجہ سے ہے. جو ہم گناہ کرتے ہیں آزمائشیں آتی ہیں. ہر گناہ کی اپنی اپنی آزمائش ہے. ایک آدمی نے چوری کی اور جیل چلا گیا، مجھ پر آزمائش آ گئی، تو آپ کو کس نے کہا چوری کرو؟ صرف بہت ساری چیزیں ہماری خود پیدا کردہ ہے، وہ آپ نہ کریں، کسی کے حق پر پیر نہ رکھیں. ہاں، اور ہر وقت صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں. اور یہ دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے، آخرت عیش کی جگہ ہے. تو اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. پریشانی کے دوران یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہی بہت زیادہ پڑھا کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. اور پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے، حالات سے نہیں. ہر بات ضروری ہے. آپ بہت سوچو پریشانی کے بارے میں، پریشانی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ بڑھتی جائے گی. ہاں، مقابلہ کرو، کوشش کرو کہ اللہ آپ سے پریشانی دور کرے. ہاں، لیکن اس کے لیے آپ نے رونا اور سوچنا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہو. تو پریشانی کے لیے کوشش کرو کہ ختم ہو جائے، لیکن ذہن میں اس کو بٹھاؤ مت. تو اللہ تعالی ہم سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سکون کی زندگی عطا فرمائے. والسلام.